کوئی پوچھے کہ رمضان کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی خود تعارف کروا رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی پوچھے نا رمضان کے بارے میں، ان کو بتانا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے کلام کا نزول فرمایا۔ قرآن پاک کا نزول کس مہینے میں ہوا؟ اسلامی سوال ہے۔ کوئی بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن پاک جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر اس کا جواب دے دو۔ اس کا جواب تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں دے دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مبارک کلام کا نزول کیا ماہ رمضان میں۔ یہ وہ مبارک کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ سمجھ کر پڑھو گے ہدایت ملے گی، گمراہوں کو ہدایت نصیب ہوگی۔ رمضان کے مہینہ میں قرآن کا نزول ہوا، کس رات میں نازل ہوا؟ سوال ہوتا ہے اللہ جی بتا دیجئے، آپ کا قرآن ماہ رمضان میں اس کا نزول تو ہوا ہے، یہ دن میں ہوا یا رات میں ہوا؟ رات میں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کا جواب دیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا، ماہ رمضان کی خاص رات لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مبارک کلام کو نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کا تعارف پوچھتے ہیں، اللہ جی لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میرے بندو، لیلۃ القدر وہ رات ہے، اس رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کو کیلکولیٹر کیا جائے، ان کو جمع کیا جائے تو 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ ایک رات میں عبادت کرے تو کتنی عبادت کا ثواب ملے گا؟ 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کا نام بھی اپنے مبارک کلام میں ذکر کیا ہے، اشارتاً نہیں، کنایتاً نہیں، واضح لفظوں میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آ جائے، نام بھی بہت ہی خوبصورت رکھا، اللہ پاک نے رکھا، اور اس کے ہر الگ الگ لفظ پر اگر دھیان دیا جائے، توجہ دی جائے تو ہر لفظ بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کا خاص مہینہ ہے، عظمتوں سے رفتوں سے بھرا ہوا ہے۔ رمضان کا لغوی معنی ہے، رمضان رمض سے نکلا ہے جس کا معنی ہے جلانا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ گیا، اللہ پاک نے دے دیا، ہم شکر کرتے ہیں باری تعالیٰ آپ نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا۔ رمضان کا معنی ہے جلانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو یہ مہینہ دے دے
جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، اس کا معنی ہے جلانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روزہ کے بدلہ میں، ہر تراویح کے بدلہ میں، ہر تسبیح کے بدلہ میں، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے بدلہ میں، درود شریف کے بدلہ میں اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جب گناہ جل گئے تو گناہوں سے پاک صاف ہو گئے، گناہوں سے پاک صاف ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ سوال ہوتا ہے اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، میرے بندوں کو میرا یہ مہینہ ان کی زندگی میں آ جائے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ماہ رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس کے روزے فرض ہیں، اس کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اس کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ ہر بالغ مرد عورت پر، امیر ہو یا غریب ہو، مزدور ہو یا دفتر میں بیٹھنے والا ہو، کوئی بندہ اپنی مزدوری کا عذر نہ بنائے، کوئی بندہ اپنی غریبی کا عذر نہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا، فلیصم، اس کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ جی کوئی بندہ بیمار ہو کیا وہ بھی روزہ رکھے؟ اللہ جی کوئی بندہ مسافر ہو یا آپ کی بندی مسافرہ ہو کیا وہ بھی روزہ رکھے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کتنی غفور رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے کوئی بندہ چارپائی پر پڑ جائے، بیماری کے دن ہے، کوئی بات نہیں روزہ چھوڑ دو۔ یا تم میں سے کوئی بندہ مسافر ہو، مسافر کا کتنا لحاظ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے۔ مسافر سفر کے دوران کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی بندے کو، بڑے حفاظت کے طریقہ سے بندہ سفر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو دیکھیے کتنے مہربان ہیں، فرماتے ہیں میرا کوئی بندہ، میری کوئی بندی بیمار ہو، میرا کوئی بندہ، میری کوئی بندی مسافرہ ہو، سفر کی حالت میں ہو، ان کے لیے اجازت ہے کہ ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ہم کہتے ہیں جناب بہت مشکل ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، میں تو مزدور آدمی ہوں، میں نے تو سارے دن دیہڑی کرنی ہے، دیہڑی سے میرے بچوں کا پیٹ پلے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں مہربان ہوں، اپنے بچوں کا خیال کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے خیال میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جتنا مہربان میں ہوں، کوئی باپ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنی مہربان نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یرید بکم اللہ الیسر ولا یرید بکم العسر، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، میں نے تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، میں وہ ذات ہوں، میں وہ مہربان ذات ہوں، مشکل میں تمہیں ڈالنا میں پسند نہیں کرتا۔ اگر مشکل میں اللہ پاک ڈالتے تو کہہ دیتے بیمار ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، چارپائی پر بھی واش روم کر رہا ہے، اتنی نازک حالت میں ہے، بھائی اس وقت بھی روزہ نہیں چھوڑنا۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بیمار ہو گیا ہے، ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ جب ماہ رمضان کا مہینہ گزر جائے، بیمار تھا رمضان کے دنوں میں، اب اللہ پاک نے تجھے تندرستی دے دی، ماہ رمضان کے دنوں میں تو مسافر تھا، اب تو اپنے گھر آ چکا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تو اپنے گھر آ جائے، جب تو تندرست ہو جائے تو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، میرے بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر، اللہ کی بڑائی کا نعرہ لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ ہم کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، صحابہ کرام ہم سے زیادہ مشقت والے کام کیا کرتے تھے۔ آج تو جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، مشینوں کا دور ہے، 10 بندوں کا کام ایک مشین کر لیتی ہے۔ اس وقت یہ مشینیں کہاں، صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتے، سارا دن ہل چلاتے، کھیتی باڑی کرتے، کوئی لوہار تھا، کوئی لوہا کوٹتا تھا، صحابہ کرام بھی مزدور تھے۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ اس صحابی نے ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے ہوں۔ نہ کسی تابعی کے بارے میں، تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے حضور کی زیارت تو نہ کی ہو، حضور کے صحابہ کی زیارت کی ہو۔ کسی تابعی کے بارے میں بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی تابعی نے یا تابعیہ نے اپنے کسی اس عذر کی وجہ سے، محنت مزدوری کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے ہوں۔ تو ماہ رمضان کے روزے عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر روزے فرض ہے، چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز عزم کرتے ہو نا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے۔ ماہ رمضان نام کتنا خوبصورت ہے، راز سے بنتی ہے اللہ کی رحمت، ضاد سے بنتی ہے جنت کی ضمانت، الف سے بنتا ہے انس الفت، نون سے بنتا ہے اللہ کی نورانیت۔ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول اس بندے پر ہوتا ہے۔ جو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اللہ پاک جنت کی ضمانت اس بندے کو دے دیتے ہیں۔ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے، اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ جو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش سے خاص قسم کا نور اس بندے پر نازل فرماتے ہیں۔ اس قدر اس میں کشش ہوتی ہے کہ اس کے چہرے سے معصومیت نظر آتی ہے۔ ہر بندہ اس سے پیار کرتا ہے کہ بھائی یہ بندہ روزے دار ہے، اس کی حیا کرو، اس سے غیرت کھاؤ، اس سے محبت کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص نور اس بندے پر ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد اللہ پاک نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ سب کے سب سنیں۔ کوئی بندہ پوچھ بھی لیتا ہے جناب اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی ہے؟ اس کا جواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضور کے مبارک الفاظ ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کی گواہی دینی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہمارے مسجود برحق ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے سوا کسی کی عبادت کرنا
جائز نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ جب مسلمان ہو گئے، اللہ پاک کی توحید کی گواہی دے دی، حضور کی رسالت کا اقرار کر لیا، اب اسلام کی بنیادی دوسری چیز کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ 2.5% 100 میں سے 2.5 روپیہ، یہ زکوٰۃ ہر 40 میں 1 روپیہ، 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ والحج، حج کا ادا کرنا، یہ اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جس کو اللہ پاک نے اتنے وسائل دیے ہوں کہ اپنے ان وسائل کے ذریعے سے اللہ پاک کے گھر کا سفر کر سکتا ہو اور آنے تک اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خرچ چھوڑ دے، ان کے گھر والے محتاج بن کر اپنی زندگی نہ گزارے۔ 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا وصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمے کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ امام بہقی نے اور ابن خزیمہ میں ایک حدیث پاک موجود ہے، حضور کا مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا محبوب کو کہتے ہوئے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ کان جو کان حضور کی بات پر لگے ہوئے ہوں، حضور کی مبارک باتوں کو سنتے ہوں اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہوں۔ فرماتے میں نے محبوب کو دیکھا ذات یومن، ایک دن احل رمضان کا پہلا دن تھا، ایک دن دیکھا محبوب کو یہ کہتے ہوئے، ماہ رمضان کا پہلا دن تھا، ابھی پہلا ہی روزہ رکھا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا۔ ماہ رمضان کا پہلا دن ہے، محبوب ارشاد فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان کے بارے میں، ماہ رمضان کی برکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو میری امت تمنا کرے کہ پورے سال ہی ماہ رمضان رہے، پورے سال ہی ماہ رمضان رہے۔ ماہ رمضان کی یہ برکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔